نیکی کی دعوت سے 52 مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت سے چند احادیث مبارکہ اور فرامین بزرگان دین کا مجموعہ۔ نیکی کی دعوت سے 52 مدنی پھول۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ نیکی کی دعوت سے 52 مدنی پھول پڑھ یا سن لے، اسے خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخشش فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ نمبر 2، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی فضیلت۔ بارگاہ خداوندی میں ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ نمبر 3، مسجد آباد کرنے کے فضائل پر 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، بے شک اللہ پاک کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ نمبر 2، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، 5 سے محبت اور 5 کو بھولنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے۔ 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ 4، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ 5، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، ریاکاری اور دکھاوے کی نحوست۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو۔ 6، باطن کی اصلاح کیجیے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا تو اللہ پاک اس کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ 7، ناپسندیدہ کاموں سے بچو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کام لوگوں کے سامنے کرنا ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ 8، جھگڑا نہ کیجیے۔
اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ 9، سب سے اچھا کون؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ 10، تلاوت قرآن کریم کی فضیلت۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، یا رب اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ 11، روزی میں برکت کا وظیفہ۔ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ 12، اچھی سوچ کی برکت۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ، یعنی حسن ظن عمدہ عبادت سے ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ 13، جنتی محل حاصل کرنے کا طریقہ۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے۔ 14، کاروبار میں جھوٹی قسم کا نقصان۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ 15، دوران تلاوت رونے کی فضیلت۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو، اگر رو نہ سکو تو رونے کی سی شکل بناؤ۔ 16، دوران سفر ذکر اللہ کرنے والے کی شان۔ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سفر کے دوران اللہ پاک کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے، اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے، اور جو بیہودہ شعر و شاعری یا فضول باتوں میں مصروف رہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے۔ 17، مسکرا کر ملنے کی فضیلت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ 18، قہقہا نہ لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القہقہۃ من الشیطان وتبسم من اللہ، یعنی
کہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ 19 نجات کے طریقے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا، نمبر 1 اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، اور نمبر 2 تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور نمبر 3 گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ 20 مسلمان کا عیب چھپانے کا ثواب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ 21 مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرنے کا ثواب۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ 22 عیب چھپائیے جنت میں جائیے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ 23 خوف خدا میں رونے کی فضیلت۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ 24 فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں بھی رہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ 25 دیندار عورت سے نکاح کی ترغیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب، نمبر 3 جمال، نمبر 4 دین، اور تو دین والی کو ترجیح دے۔ 26 اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ 27 نکاح کی برکت۔ جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 2/3 دین بچا لیا۔ 28 گناہ سے منع نہ کرنے کا نقصان۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو، اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ اللہ پاک تمہارے دل بھی خلط یعنی نافرمانوں کی نحوست سے انہی جیسے کر دے گا، اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی۔ 29 وضو کے بعد سورۃ القدر پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ میں ہے،
جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ 30 مال زیادہ حساب زیادہ۔ فرمانے حضرت عبداللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا۔ 31 لوگوں کو نفع پہنچانا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن سے الفت کی جاتی ہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے الفت رکھے نہ اس سے الفت کی جائے، اور لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ 32 اچھی زندگی گزارنی ہے تو نیکی کی دعوت دیجیے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ 33 اچھائی اور برائی میں فرق کیجیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے، اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ 34 اللہ پاک کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسو کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ 35 1000 سونے کے سکے صدقہ کرنے سے بہتر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ پاک کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ 36 خوف خدا میں بہنے والے آنسوؤں کی برکت۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں۔ 37 بدگمانی نہ کرو۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت مکحول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کو روتا ہوا دیکھو تو تم بھی رو پڑو اور اسے ریاکار نہ سمجھو۔ میں نے ایک دفعہ کسی رونے والے شخص کو ریاکار تصور کیا تو میں 1 سال تک رونے سے محروم رہا۔ 38 چوری اور شراب نوشی وغیرہ کا آداب۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ 39 شیطان سے بچنے کی جگہ۔ حضرت عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ المسجد حصن حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ 40 موت کی تکلیف۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یاروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کاٹنے سے، ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت یعنی موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا۔ 41
تلی کی بیماری سے حفاظت کا نسخہ۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے وقت سیدھے پاؤں سے اور اتارتے وقت الٹے پاؤں سے پہل کرے وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ 42 حرام دیکھنے کا آداب۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ 43 دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کا نقصان۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے سوال ضرور ہوگا، اور جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں مباح چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اگرچہ اسے قیامت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن اسی مقدار میں آخرت کی نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ غور تو کیجئے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان فانی نعمتوں کے حصول میں بہت جلدی کرے اور اس کے بدلے اخروی نعمتوں میں کمی کے ذریعے نقصان اٹھائے۔ 44 سب مسلمان نیکی کی دعوت دیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ 45 صرف خدا سے ڈریں۔ حلیت الاولیاء میں روایت ہے، جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ پاک سے نہ ڈرتا تھا۔ 46 ماں باپ کے نافرمان کا انجام۔ منقول ہے، جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ 47 اللہ پاک کی نعمت۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو فقط کھانے پینے اور لباس ہی کو اللہ پاک کی نعمت سمجھے تو یقیناً اس کا علم کم ہے۔ 48 بصرہ کی ہر گلی سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی زمانے میں بصرہ کی ہر گلی سے ذکر الہی اور تلاوت قرآن کریم کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، اور اس طرح لوگوں کو ذکر و اذکار کی رغبت ملتی تھی۔ 49 جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی روشن دان، تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا، اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ 50 اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ والوں کی نقالی میں یقیناً برکت ہی برکت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ کائنات کے تمام اللہ والوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، البرکت مع اکابرکم، یعنی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ 51 اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال ناموں کو آسمانوں پر لے کر جاتے اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے، القی تلک الصحیفۃ، القی تلک الصحیفۃ، یعنی اس نامہ اعمال کو پھینک دو، اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم نے دیکھ اور سن کر لکھا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لم یرد وجہی، یعنی اس بندے نے
ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی۔ 52 جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پاک اسے جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ پاک مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔